ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ فصلت کی تفسیر چل رہی ہے. آئندہ آنے والا جو رکوع ہے، اس رکوع میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت سمجھائی ہے. وہ یہ ہے کہ جب دو جماعتوں کے بیچ، دو گروپوں کے بیچ، دو گروہوں کے بیچ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، دلیل کے اعتبار سے بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو جس گروہ اور جس جماعت کی بات دلیل کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے کمزور پڑ جاتی ہے، ایسی جماعت اب شور مچانا شروع کر دیتی ہے، ہائے واویلا شروع کر دیتی ہے، ایسی باتیں شروع کر دیتی ہے جس سے سامنے والا حق پر ہونے کے باوجود بھی اس کا ذہن بڑھ جائے، صحیح بات سے ہٹ جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو اس طرح جو ہے ایک جماعت دوسرے جماعت کو بہکانے کی کوشش کیا کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ ایک تو حقیقت سمجھا رہے ہیں مکے کے کافروں، اور اس وقت نازل ہوا جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم سب کا یہ یقین ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی کتاب ہے، اس کی حقانیت اپنی جگہ بالکل پکی ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس میں جو کچھ حقیقتیں واضح کی گئی ہیں وہ 100% صحیح ہے، اس کی دلیل بھی پکی ہے. لہذا کافروں کا قرآن کے مقابلے میں بہت سی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیچ کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی جس سے وہ حضور کو دبانا چاہتے تھے، حضور کی بات کو نیچے کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی آواز کو دبانا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ حق کو باعتبار دلیل کے مضبوط ہونے کے اور قوی ہونے کے دبا نہ سکے. ان کی جو ہے کوشش اس طرح دبانے کی تھی، لیکن وہ اس میں کارگر اور کامیاب نہ ہو سکے. جب دیکھا کہ قوت کے اعتبار سے ہم ان سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دلیل کی قوت کے اعتبار سے ہم ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ یہ شور مچانا. یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جو زیادہ باطل پرست جب زیادہ شور مچاتے ہیں تو یہ بالکل قوی امید ہوتی ہے کہ ان کا چراغ بجھنے آیا ہے، ان کا چراغ بجھنے آیا ہے. تو بجھنے سے پہلے بہت پھڑپڑاتا ہے، اس کے شعلے بہت اونچے نظر آتے ہیں، لیکن وہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، چند دنوں کے بعد ان کا چراغ کیا ہونے والا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت پھڑپڑائے، لیکن آخر کار کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ پلٹ دیا کہ ایک وقت تو یہ آ رہا ہے کہ حالات اتنے سخت ہوئے
کہ مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، لیکن 8 ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پلٹ دیے کہ اسی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروا دیا، اور جس بیت اللہ میں اتنے بت تھے ان سارے بتوں کو توڑ توڑ کر بیت اللہ کی صفائی کر دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، ہمیشہ اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ آج کے زمانے کو بھی اگر ہم ان آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیں، بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہم کو سمجھاتا ہے۔ آج بھی اسلام دلیل کے اعتبار سے سب سے ٹاپ لیول پر مذہب ہے۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں ہے دلیل کے اعتبار سے، اتنا اونچا مذہب ہے۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کے پاس دلائل ایسے نہیں ہے جیسے اسلام کے پاس ہے۔ اس لیے جب ان کے اسلام کے دلائل کے مقابلے میں ان کی خود کی دلیلیں چلتی نہیں ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں۔ یہ آج کل جو ہے اسلامی مختلف احکامات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کی شخصیات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر اعتراض کیے جاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کیے جاتے ہیں، قرآن کے عقائد پر اعتراض کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، اصل یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پاور دلیل کے اعتبار سے ہے نہیں۔ اس لیے اب ان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ شور مچایا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہ جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں غیروں کی طرف سے، ہر نئے دنوں میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ اب ہر نئے دن میں کچھ نہ کچھ شوشہ نکالتے رہو۔ ذہنی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں بھی وچ کیا گیا ہے، ذہنی طور پر ہم کو ٹارچر کیا جانا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر ہمارا دماغ وہاں سے ہٹا کر ان کی طرف لانا چاہتے ہیں، پریشان کرنا مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی واضح اور مضبوط دلیلیں موجود نہیں ہے کہ اسلام کا مقابلہ کر سکے، تو اب کیا کرنے کا؟ تو شور مچا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر لوگ کہنے لگے اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں خوب گل مچا دیا کرو، شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تم شور مچاؤ گے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ تو اتنا اس کو بولو، اتنا اس کو بولو۔ میڈیا کی زبان کیا ہے؟ میڈیا کی زبان ہے کہ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ وہ سب سے بڑا جھوٹ بھی سب سے بڑا سچ بن جائے۔ سمجھا؟ لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ، یعنی تم اتنا یہ سب شور مچا دو کہ ایسا لگے کہ تم ہی سچ پہ ہو، اور خود مسلمانوں کو بھی شبہ ہونے لگے کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ غیر تو ہم پر کرتے ہی ہیں شک، لیکن خود مسلمانوں کو بھی کیا ہونے لگتا ہے؟ پڑھے لکھے نوجوان بھی اس میں باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر کچھ جو ہے شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا بول رہے تو کچھ تو بات ہوگی، ہم لوگ ہی سب کا غلط ہے۔ حالانکہ ہم 100% صحیح ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی اس طرح کے شور مچانے سے تزلزل میں آ جاتا ہے، ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب قرآن پڑھا جاتا تو شعر شاعری شروع کر دیتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تو آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیتے، قرآن پڑھا جاتا تو تالیاں بجانا شروع کر دیتے، قرآن پڑھا جاتا تو سیٹی مارنا شروع کر دیتے، مختلف قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے، تاکہ پڑھنے والے پر اس طرح سے تشویش پیدا ہو جائے، پڑھنے والے کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے، پڑھنے والے کو اس سے ہٹا کر جو ہے دوسری چیزوں میں لگایا جائے۔ تو یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اس میں خوب شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تم کو غلبہ ہو جائے گا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسا سب پروپیگنڈے جو لوگ کرتے ہیں، ان پروپیگنڈا کرنے والے کافروں اور جو ہے حق کا انکار کرنے والوں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک دن آنے والا ہے، چاہے اس زمانے کے کافر ہو یا اس زمانے کے ہو، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف پروپیگنڈے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈراؤننگ
وعید ہے کہ یاد رکھو ہم تم کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بدترین کام یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے اس کا ان کو ہم بدلہ دے کر رہیں گے. یعنی ان 3 حرکتوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسوأ، یعنی بدترین عمل ہے یہ. تو حق کے خلاف آواز اٹھانا، حق کے مقابلے میں شور شرابہ کرنا، حق کی باتوں پر اعتراضات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بدترین عمل ہے. اس سے ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے آج تو مسلمان خود اسلام کے حکموں پر اعتراضات کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ انہیں خود اسلام کے احکامات پر اعتراض کرنے میں کیا آتا ہے؟ ایک قسم کا مزہ آتا ہے. یاد رکھیے یہ بدترین عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا. ذالک جزاء اعداء اللہ. ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو. تو قرآن جب ایمان والے سنتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، شور نہیں مچاتے ہیں، قرآن کا ادب کرتے ہیں اور اس کے ادب کی وجہ سے اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرتے ہیں. تو ایمان والے قرآن کو خاموشی سے سنتے ہیں اور بے ایمان قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شور مچایا کرتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں جماعتوں کے درمیان. اب اگر کوئی ایمان والا قرآن پڑھنے کے موقع پر شور مچاتا ہے تو کس کے عمل پر جا رہا ہے؟ کس کے عمل پر جا رہا ہے؟ بے ایمانوں کے عمل پر جا رہا ہے. کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، شور مچا رہا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سننے سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو منع کرتا ہے، قرآن کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کسی بھی ذریعے سے. تو ایسا آدمی کس کے طریق پر جا رہا ہے؟ غیروں اور بے ایمانوں اور کافروں کے طریق پر جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے جہنم کی شکل میں. قرآن کے رکاوٹ بننے والے سب اعداء اللہ ہے. کیا ہے اعداء اللہ کا معنی؟ دشمن، اللہ کے دشمن ہے. جو بھی قرآن کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے رکاوٹ بنیں گے یہ سب کے سب کیا ہے؟ بے ایمان تو ہے ہی ہے. اگر ایمان والے بھی سپورٹ کر رہے تو وہ بھی اللہ کے دشمن ہے. لہم فیہا دار الخلد. ان کافروں کے لیے اسی جہنم میں دائمی ٹھکانہ ہوگا. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون. یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. دنیا میں تو یہ حرکتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جب عذاب میں گرفتار کرے گا تو اس دن کافر کہیں گے اے ہمارے مالک جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، شیطانوں نے، انسانوں نے، جس نے بھی ہم کو راہ سے بھٹکایا تھا ان سب کو ہم کو دکھلا، ہم اپنے قدموں کے نیچے ان کو رون کر ذلیل کر دیں گے. نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. تو اس دن اس طرح کی پیشکش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ دشمنوں کو ہمارے سامنے لے آؤ تو ہم ان کو جو ہے اپنا دنیا کا انہوں نے ہمیں جو گمراہی میں مبتلا کیا اس کی وجہ سے آج ہم ان کو رون ڈالیں گے. اور رونا اس وقت دنیا میں تو تمہارے پاس عقل تھی، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن تم ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنے آپ کے لیے آخرت کا تم نے عذاب مول لیا ہے. تو آج جو ہے تمہیں عذاب میں برابر گرفتار ہونا ہی ہونا ہے. فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. کافر لوگوں نے کہا کہ ہمارے مالک ہمیں وہ لوگ دکھلا دیجئے جنہوں نے، کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے مالک ہمیں وہ لوگ دکھلا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی جنات و انسان. نجعلهما تحت اقدامنا. ہم ان کو رون ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے. لیکون من الاسفلین، تاکہ خوب ذلیل کریں. ان الذين قالوا ربنا اللہ. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ تو کافروں کے لیے بتلا دیا کہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. جنت یہاں ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے ان کے لیے کیا بدلا ہے؟ ان الذين قالوا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا مالک ربنا اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس بات پر وہ قائم رہے. ثم استقاموا. صرف بولنا کافی نہیں، بول کر اس بول پر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے، باقی رہنا ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اے دلوں کو پھیرنے والے گھمانے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ دے، میرے دل کو تیرے دین پر قائم فرما دے۔ تو صرف ایمان کے بول یہ نہیں کافی ہے، ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ اسلام بول کا نام ہے اور ایمان دل کی حقیقت اور جو ہے زندگی میں اعمال نظر آنے کا نام ہے۔ تین چیزیں مل کر کیا بن جاتا ہے؟ ایمان اور اسلام بن جاتا ہے۔ ایک تو زبان کے بول، ایک تو زبان کے بول، دوسرے دل کی حقانیت، دل سے سچا جاننا، جو میں بول رہا ہوں اس کو میں دل سے سچا سمجھتا ہوں۔ تو زبان کے بول، دوسرے دل کی تصدیق، اور تیسرے اس کا جو تقاضا ہے، یعنی اس کے مطابق عملی جامہ زندگی میں لے آنا، زندگی میں اعمال لے آنا۔ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو عبادت کرنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں اللہ کو لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ زبان سے تو بولتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، تو نہیں چلے گا۔ ایسا والا ایمان نہیں چاہیے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین چیزوں کا نام۔ ایک تو زبان سے اقرار، دوسرے دل سے اس کو سچا جاننا، اور تیسرے عمل بالجوارح، یعنی اعضاء کے ذریعے سے عمل کرنا۔ یہ جب تین چیزیں مل جائے گی تو آدمی مسلمان اور مومن بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہاں یہی بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر باقی رہے، اللہ کو رب مانا، اللہ کو اکیلا جانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، پھر اسی توحید پر وہ مرتے دم تک باقی رہے، غیر اللہ کے قریب بھی نہ گئے، اللہ کے علاوہ کی طرف جو ہے دیکھا بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی موت ایمان پر اور اسلام پر ہوئی۔ اس طرح کہ وہ بولتے بھی رہے، عمل کرتے بھی رہے، اس طرح جن کی زندگی موت تک باقی رہی، ایسے لوگوں کے لیے انعام ہے۔ آگے انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھوں، یعنی ایسا فارمولا یا ایسی نصیحت بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے اور کسی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہ رہے، بس ایک جامع بات، اچھی بات بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم، کیا فرمایا؟ قل ربی اللہ ثم استقیم، اس بات کا اقرار کر لو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہو، اسی پر کیا رہو؟ یعنی رب کو جب رب مان لیا تو اسی کی عبادت کرتے رہنا ہے، مرتے دم تک اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس نے جن چیزوں کو کرنے کہا ہے اسی کو ایکسپٹ کرنا ہے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس ہر چیز سے نفرت کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ جب تم نے یہ کر لیا تو پھر تم نے دین میں ایسی بات اختیار کر لی جس میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ باقی اب رہے گا نہیں، تم پکے بن گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ما اکثر ما تخاف علیہ، ذرا بتائیے مجھ پر آپ کس بات کا زیادہ اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس سے مجھے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کا اندیشہ زیادہ ہے، اس کا اندیشہ زیادہ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان ہے تو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ ایمان والا بول بولے گی تو جنت میں جائے گی، اور جو کفر والا بول بولے گی تو جہنم میں لے جائے گی۔ نیکی والا بول بولے گی تو جنت میں درجات بلند کروائے گی، اور جو گناہ والے بول بولے گی تو جہنم کے عذابات میں گرفتار کروائے گی۔ تو آپ نے زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس کو تم جو ہے کنٹرول میں رکھو، اس کے بارے میں مجھے زیادہ اندیشہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلا دیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر اس پر جمنا یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ حسن خاتمہ۔
ایک آدمی پوری زندگی توحید پر باقی رہا، مرنے سے پہلے اس کی کچھ گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑ میں لیا گیا اور مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا، ہمیشہ کا گیا۔ اس لیے ایمان آج ہمارے پاس ہے، برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے ہم جو تلاوت کر رہے ہیں، برسوں سے کچھ اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے لیے نجات کا 100% ذریعہ سمجھ لیا، پورا بھروسہ کر لیا۔ ایسا نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، نہیں، ڈرتے بھی رہنا ہے، قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جو ہے اس پر مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، دعا بھی کرنی ہے، اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اس کو قبول کر لے، میری نجات کا ذریعہ بنا دے، میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، تیری رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ آدمی اس طرح کرتے ڈرتے کرتے ڈرتے کرتے ڈرتے آگے بڑھے گا تو اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے گا۔ اور جس نے بھروسہ کر لیا، جیسے شیطان نے بھروسہ کر لیا کہ میرے پاس گوت ہے، تو جب اس نے اپنے اعمال پر بھروسہ کر لیا تو اس سے ایسی چوک ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ کر دیا گیا، درگاہ سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تو اپنے اعمال پر بھروسہ کس کی خصلت ہے؟ شیطان کی خصلت ہے۔ ہمارے اعمال جو کچھ ہے اس پر ہم 100% بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اس نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، اس کی توفیق سے، اسی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان اعمال کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اس طرح ہم جو ہے ڈرتے ہوئے اگر اعمال کی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے گا۔ تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی دنیا سے اس حالت پر جائے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ تو ہم یہ استقامت کا فائدہ ہے، جب آدمی استقامت اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کسی عمل پر جمنا آسان نہیں ہے، ہوا میں جو اڑ کر دکھانا آسان ہے، پانی پر تیر کر دکھانا کیا ہے؟ آسان ہے، چل کر دکھانا آسان ہے۔ یعنی یہ بھی، اس کو بھی لوگ کرامت سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چلے تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ کرامت ہے۔ یہ کرامت ہے، لیکن یہ ایسی والی کرامت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جم کر رہنا یہ اس سے بھی بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا قول ہے، الاستقامت خیر من الف کرامہ، الاستقامت خیر من الف کرامہ، اللہ کے حکموں پر جم کر حکم پر عمل کرنا، اللہ کے حکموں پر باقی رہنا، یہ 1000 کرامتوں کے مقابلے میں بڑی کرامت ہے۔ اس لیے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ استقامت عطا فرما۔ آج اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق بخشی ہے، مرنے سے پہلے کیا حالات پیدا ہوں گے، کس طرح کی بیماری پر ہم آئیں گے، کس طرح کے جو بستر پر ہم آئیں گے، خدا کا نام لینے کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی کس کو معلوم، اسی بری موت بھی آ سکتی ہے۔ ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ جیسے تو نے آج توفیق بخشی ہے، جاتے جاتے تجھے پکارتا ہوا دنیا سے جاؤں، جاتے جاتے تیری یاد سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہوا دنیا سے جاؤں، جاتے جاتے میرے وہم و گمان پر تیرا خیال ہو، جاتے جاتے بس تجھے پکارتا رہوں، درد اٹھے تو تیرا نام لوں، تکلیف میں آ جاؤں تو تجھے پکاروں۔ ایسی اللہ سے محبت اور ایسے اللہ سے تعلق جب پیدا ہوگا اور اس حال میں موت آئے گی تو یہ موت ہمارے لیے جو سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر اسی پر وہ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے جمنے والوں کے پاس فرشتے موت کے وقت آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں اور میدان محشر میں بھی آئیں گے، اور آنے والے جو حالات، سخت قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسے کوئی حالات پیش نہیں آئے، دنیا میں ایسے کوئی سخت حالات پیش نہیں آئے جیسے حوادث قبر میں اور آگے چل کر میدان محشر میں پیش آنے والے ہیں۔ ان موقعوں پر جب کہ بہت بڑی بڑی گھبراہٹیں پیدا ہوں گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ گھر والے کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دنیا کی کمائیاں کام آئیں گی، نہ درہم و دینار چلیں گے، اور نہ آسمان و زمین باقی رہے گا۔ ایسے خطرناک حادثات میں موت کے وقت، قبر میں، قیامت کے میدان میں فرشتے آ کر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جمائے رکھا، کہا جائے گا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم دل سے گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو،
آخرت کے جتنے معاملات ہیں ہم دیکھ لیں گے، اور دنیا میں تم جب چھوڑ کر آئے ہو اپنے بیوی بچوں کو سب کو، تو ان کے معاملات بھی ہم لوگ نمٹ لیں گے۔ لیکن خوشخبری آ رہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کون سنبھالے گا، میں مر جاؤں گا تو میرے دین پر جمنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، انتظامات کر دیتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے لیے انتظامات فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر کس کی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم فکر ان کی کرتے ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت اپنی خود کی ہے کہ استقامت پر کیسا رہوں، کیسا جم کر رہوں، دین پر کیسا باقی رہوں، اللہ کے حکم پر کیسا چلتا رہوں، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور آج تم کو بشارت ہو ایسی جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی دوست مددگار تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ دنیا میں اس طرح تھے کہ فرشتوں کی طرف سے نیکیوں کے خیالات ڈالے جاتے تھے، اور مصائب میں پریشانیوں میں جو صبر کرتے تھے وہ صبر بھی فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے توفیق ہوتی تھی۔ فرشتے جب ساتھ میں رہتے ہیں تو جس طرح فرشتوں میں صبر ہے، اللہ تعالیٰ وہ صبر کی توفیق ہم کو دیتا ہے۔ تو مصیبتوں میں ہم سے جو صبر ہوتا ہے، تو یہ صبر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ فرشتے ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو نحن اولیاؤکم، دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے، دوست تھے، مددگار تھے، تمہیں نیکیوں کے تمہارے دلوں میں خیالات ڈالتے تھے، تم پریشان ہوتے تھے تو تمہیں صبر کی طرف لے کر جاتے تھے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست اور مددگار رہیں گے۔ وہاں جو کچھ بھی پرابلم آئے گی اس کو سولو کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں۔ جیسے یہاں سے کوئی آدمی کہیں دور باہر جاتا ہے تو ایئرپورٹ سے لے کر دوسرے ملک میں چلا جائے، دوسرے ملک سے آنے تک کے لیے ہمارے ساتھ میں حکومت کی طرف سے یا کسی کمپنی کی طرف سے کوئی ایک آدمی لگا دیا گیا کہ آپ کو کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے، یہ آدمی سب کچھ کیا کرے گا، آپ کا سب معاملہ حل کر دے گا۔ ہمارے کو کتنا سکون ہوگا، ہوگا کہ نہیں؟ ابھی تو اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ یہی سب کرے گا، ساری کاروائیاں، سارے کاغذات، سارے ڈاکومنٹ جو کچھ ہے وہ سب یہی نمٹائے گا۔ وہاں بھی ہمارے کچھ بولنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، پورا سفر ہمارے پورا طے کر دے گا۔ اس طرح یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اس سے لاکھوں گنا آخرت کا مرحلہ خطرناک ہے۔ وہاں کے لیے ہمارے لیے کون آگے کام آئیں گے؟ فرشتے کام آئیں گے، فرشتے ہمارے مسائل حل کر دیں گے، فرشتے ہمارے لیے جو ہے رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، وہ ہمارے لیے میدان محشر میں کام آئیں گے، حساب کتاب کے موقع پر کام آئیں گے، پل صراط پر کام آئیں گے، اور جو ہے مختلف مرحلے جو میدان محشر میں ہوں گے ان مختلف مرحلوں پر ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ ہمارے سارے کام نمٹانے میں ہمارے لیے وہ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ خوشخبری ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جنت میں تم کو کیا چاہیے؟ جب جنت میں جاؤ گے تو پھر تمہارے جی کو جو لگے گا وہ تم کو ملے گا۔ ولکم فیہا ما تدعون، جو منگواؤ گے وہ سب کچھ تم کو ہی ملے گا۔ منگانے کی بھی اگر حاجت ہے تو منگا لو، نہیں منگانا ہے دل میں آ گیا اسی کو کھا لو۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے پرندہ اڑتا ہوگا تو جنتی کو دیکھ کر دل میں یہ محسوس ہوگا کہ ارے کتنا خوبصورت ہے، بس اس نے یہ سوچ ہی لیا کہ وہ پرندہ آٹومیٹک ڈھونڈ کر اس کے سامنے حاضر ہے۔ سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تو مانگنے کی بھی ضرورت، بس جی میں آ گیا اور کیا ہو گیا؟ ہاں، دسترخوان پر سامنے حاضر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے لیے کوئی مصنوعی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنوعی نظام میں تو آرڈر دینی پڑتی ہے، کتنی ترقی ہو جائے تب بھی آرڈر بہرحال دینی پڑتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ پہلے منہ سے بولنا پڑتا تھا، ابھی تو آدمی میسج سے بھی آرڈر کر لیتا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی آرڈر کر لیتا ہے، کہاں سے بغیر بولے بھی بہت سارے میسج سے اور آرڈر ہو جاتی ہے۔ وہاں آرڈر کی بھی ضرورت نہیں، دل میں آ گیا حاضر ہو گیا۔ ایسی جنت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمت ایسی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، جس کا وہم و گمان کسی کے دل پر گزرا تک نہیں۔ یعنی دل پلان ہے نا، پلان کے ذریعے سے دنیا بنتی ہے۔ دنیا کی جتنی ترقیات ہیں وہ سب کیسی ہے؟ پلانوں کے ذریعے سے۔ اور پلان کہاں آتا ہے؟
دماغ میں آتا ہے، نہیں سمجھا؟ تو دماغ سوچتا ہے، پلان تیار کرتا ہے، اس سے اتنی شاندار ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کیا ہوئی ہے، وجود پذیر ہوئی ہے، دنیا میں آئی ہے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے پلانوں میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی اونچی نعمت ہے، پلانوں میں آ ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتے۔ پلان تیار کرے اس کے لیے تم کوئی جو ہے اپنے دل و دماغ سے کچھ، ہمیں ایسا گھر ہونا مانگتا ہے، ہمیں ایسی جو ہے فلیٹ ہونے مانگتے ہیں، ایسے باغات ہونے مانگتے ہیں، ایسی چیز کچھ نہیں، وہ تم جو سوچ بھی نہیں سکتے اس سے اوپر کا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور یہ جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ ہمارے عمل سے نہیں ملے گی، جنت کسی کو بھی اپنے عمل سے نہیں ملے گی، کس سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی۔ ہاں، عمل سے درجات کی بلندی نصیب ہوگی، جو ہم نے عمل کیا ہے، ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں دنیا میں، جنت کی انٹری کی فیس نہیں بن سکتی، یہ ساری محنت جنت میں انٹری کی فیس نہیں بن سکتی، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جنت میں داخلہ ہونے کے لیے، لہذا جب اس کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تو پھر جنت میں داخل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جو لوگ جانے والے ہوں کس لیے جانے والے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے جانے والے ہیں، اللہ کی مہربانی سے جائیں گے، اور جب اللہ کے فضل سے انٹری ایک مرتبہ مل گئی تو دنیا میں جو کچھ محنتیں کی ہے اس کے مطابق، ہاں تم نے اتنے عمل کیے تم کو اتنے درجات، تم نے ایسے عمل کیے تم کو اتنے درجات، تم نے ایسے عمل کیے تم کو اتنے درجات، اس طرح جو ہے جتنی نیکیاں کیا ہوگا ویسے درجات ملیں گے، جتنا گناہ سے بچا ہوگا اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ بہت نزلا من غفور الرحیم، فرمایا یہ پہلی پہل مہمانی ہوگی، میزبانی ہوگی اللہ کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے۔ رب نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہوں، تم میرے بن جاؤ گے تو میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا، دنیا آخرت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، جس کو پکڑ میں لوں گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو سخت عذاب میں گرفتار کروں گا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی عذاب سے حفاظت فرمائے، جنت میں داخل ہونے کے اسباب اور جو ہے اس کے ذرائع ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم، ہم سب گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، پر ہمیں آپ اپنے گناہوں کی گرفت سے زیادہ آپ کی شان غفاریت پر اور آپ کی شان رحیمیت پر ہمیں پورا اطمینان اور بھروسہ ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہماری گناہیں بہت چھوٹی ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرے لیے معاف کرنا بہت آسان ہے۔ اے اللہ، جب تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تجھے تو بہانا چاہیے، بہانے سے تو برس کے پاپ صاف کر دیتا ہے، دھلا دیتا ہے، سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ تو نے بڑوں کو معاف کیا، بڑے مجرموں کو معاف کیا، جب ان جیسے مجرموں کو تو معاف کر سکتا ہے، ہمیں تو نے تیرا نام لینے کی توفیق بخشی ہے، تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، تجھے یاد کرنے والا بنایا ہے۔ اے اللہ، اس کے باوجود ہم سے جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ گناہ، جو کچھ لغزشیں ہو رہی ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم معافی مانگنے کے قابل نہیں ہیں پھر بھی معاف کر دے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، آنکھیں گندی ہیں، اے اللہ کان گندے ہیں، سماعتیں گندی ہیں، ہاتھ اور پیر گندے ہیں، صلاحیتوں کو ہم نے خراب کر رکھا ہے، جوانی کو ہم نے گھر برباد کیا۔ اے اللہ، مجرم ہے،
لیکن اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ جب تو اے اللہ جب تجھ سے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو تجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ تو نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو۔ اے اللہ ہم بھی سوالی بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں۔ جب تو نے ہم جیسے بندوں کو فرمایا کہ نہ جھڑکو، سوالیوں کو اپنے در سے خالی نہ لوٹاؤ، تو تیری شان سے یہ بہت بعید ہے کہ تو ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما کر بخشا لوٹا دے، بخشا لوٹا دے، بخشا لوٹا دے۔ مولا معاف فرما، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما، جلوت خلوت کی گناہوں کو معاف فرما، ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، بڑے اور چھوٹوں کو معاف فرما، مردوں اور عورتوں کو معاف فرما۔ مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دے، توحید پر ثبات قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا جینا بھی توحید پر عطا فرما، مرنا بھی توحید پر عطا فرما، تیرے اور تیرے رسول کے نام کے ساتھ جینا بھی عطا فرما، تیرے اور تیرے رسول کے نام کے ساتھ دنیا سے جانا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کی موت اس حالت میں آ جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرا نام اور تیرے رسول کا نام ہماری زبان پر جاری ہو، ہمارے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ باقی نہ ہو، سچی پکی توبہ کیے ہوئے ہم دنیا سے جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا حسن خاتمہ عطا فرما، ایسی اچھی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دعائیں قبول فرما، ہمارا یہ جمنا قبول فرما، ہمارا یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما۔ اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ نجات کے اسباب پیدا فرما دے، نجات کے اللہ اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جتنے پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مصیبتوں میں مبتلا ہیں عافیت کے ساتھ سب کو چھٹکارا عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے آسرا ہیں انہیں آسرا عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ان کو سہارا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان جس بھی طرح سے ہے ہر ایک کی پریشانی کو تو بہتر طریقے پر جانتا ہے۔ اے اللہ کسی کو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں، سب کے دلوں کا حال تو بہتر طریقے پر جانتا ہے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اور اس کی تعلیم کی برکت سے اس مجمع میں موجود اے اللہ تمام لوگوں کے دلوں کی پریشانیوں کو تو عافیت کے ساتھ دور فرما، عافیت تامہ نصیب فرما، عافیت دائمہ نصیب فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، نیکی کی راہوں پر ڈال دے، اے اللہ برائی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، اے اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا، اچھی تربیت نصیب فرما، اے اللہ ان کی بہترین تربیت کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ بری تربیت سے، برے ماحول سے، برے اثرات سے، برے معاشرے سے، برے لوگوں کی برے اے اللہ عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری نسلوں کی، ہمارے اولادوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اہل حق کا بول بالا فرما، اسلام اور اہل اسلام کی بھرپور مدد نصرت فرما، اہل فلسطین کی بھرپور مدد و نصرت فرما، غزہ والوں کی بھرپور مدد فرما، سوڈان والوں کی مدد فرما، یمن والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے سے دوچار ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر عافیت کے ساتھ سب کے اے اللہ دنیا میں امن و امان کے اسباب اور دنیا میں امن و امان کے قائم ہونے کے ذریعے پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔